سب سے پہلے اہل حدیث کے دو اصول. اس نے فرمایا کہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ اہل حدیث کے دو اصول، جبکہ ہم چار اصول بناتے ہیں جی: قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس. اور کہا کہ نبی علیہ السلام قرآن پاک میں اہل حدیث کہتے ہیں بھی دو اصول، لیکن قرآن پاک میں ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اولی الامر کی اطاعت، والدین کی اطاعت. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے دو چیزیں آسمان سے نازل کی ہیں، ایک قرآن، دوسری حدیث. قرآن کے صحیح ہونے کا انکار منکرین صحابہ نے کیا، اور صحیح حدیث کا انکار منکرین حدیث مرکزی اشاعت التوحید والا نے کیا. جس واسطے سے قرآن ہم تک پہنچا ہے اسی واسطے سے احادیث ہم تک پہنچی ہیں. اگر قرآن محفوظ ہے تو پھر حدیث کیوں نہیں محفوظ؟ اگر قرآن کا حکم اقیم الصلاۃ محفوظ ہے تو حدیث صلو کما رأیتمونی اصلی وہ محفوظ کیوں نہیں ہے؟ نماز کا حکم محفوظ ہے لیکن نماز کا طریقہ کیوں نہیں محفوظ؟ تو اسی طرح زکوٰۃ کا حکم ہے آتوا الزکاۃ، اور طریقہ زکوٰۃ محفوظ نہ ہو تو پھر آتوا الزکاۃ کا عمل کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت بھی اپنے ذمہ لی ہے اور حدیث کی حفاظت بھی اپنے ذمہ لی ہے. قرآن کی حفاظت انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور حدیث کی حفاظت وہ بھی اللہ نے اتاری ہے اور اس کی حفاظت بھی اللہ نے کرنی ہے. قرآن پاک میں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. اور اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَن تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّتُ رَسُولِهِ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک حدیث، میری سنت. جب تک ان کو تھامے رہو گے تم گمراہی میں نہیں پڑو گے. آج پوری دنیا کا چکر لگا کر دیکھ لو، آپ کو اہل حدیث کے علاوہ کوئی ایسا طبقہ نہیں ملے گا کہ جو ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہے. کسی نے ایک چیز پکڑی ہوئی ہے، کسی نے دو، کسی نے تین، کسی نے چار. تو یہ واضح ہو گیا کہ اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے کہ دو چیزیں مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. تو آج بھی اہل حدیث کے پاس الحمدللہ یہ دو چیزیں محفوظ ہیں اور مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں. حضرت صاحب نے ایک آیت پڑھی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ آیت آدھی پڑھی ہے، اس کے بعد جو آیت ہے وہ چھوڑ دی ہے، کیونکہ اگر وہ یہ پوری آیت پڑھتے تو اس کا جو بیان کرنا چاہتا تھا مدعا وہ ختم ہو جاتا تھا. اسی لیے پوری آیت یہ ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ. کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. فإن تنازعتم، اگر کسی چیز میں تنازع ہو جائے، کسی چیز میں جھگڑا ہو جائے، فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جاؤ. تو اللہ اور رسول کی اطاعت غیر مشروط ہے اور اولی الامر کی اطاعت. اولی الامر میں علماء، حکماء، فقہا اور والدین کی اطاعت، امیر کی اطاعت، یہ سب آ جاتی ہے. اگر اختلاف ان میں ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول میں اختلاف ہو نہیں سکتا، اولی الامر میں اختلاف ہوگا. تو جب اختلاف اولی الامر میں ہوگا تو جو ان کو ہدایت دی گئی ہے کہ اگر ان میں اختلاف ہو جائے تو فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. تو یہ واضح ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یہی اصول بتا دیا کہ جب سب میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ. اور یہی اہل حدیث کے دو اصول ہیں. یہ دو اصول اہل حدیث کے یہ ثابت ہو گئے
کہ قرآن پاک اور حدیث رسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور یہی اہل حدیث کے دو اصول۔ ہم اہل حدیث اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم اہل حدیث اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ اور رسول کی اطاعت کے علاوہ والدین، امیر، حاکم، عالم، فقیہ، جب ان کی بات کو پرکھا جائے گا، اگر ان کی بات قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی تو پھر مانا جائے گا، اگر ان کی بات، کسی ایک کی بات بھی قرآن و حدیث کے خلاف ہوگی تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ اگر والدین، امیر، حاکم، علماء، فقہا قرآن حدیث کے خلاف کہیں گے تو ان کی اطاعت جائز نہیں۔ ثابت ہو گیا کہ اہل حدیث کے صرف دو ہی اصول ہیں، اور یہی اصول قرآن و حدیث کے اصول ہیں۔